جب رسول اللہ سے آگے کسی نے پوچھا کہ آپ کے وصی کون ہوں گے، تو اب تھوڑا سا آپ تاریخ میں پیچھے کی طرف جائیں تو ایک آیت ایسی ہے جو یہاں بہت سارے مومنین کو زبانی یاد ہوگی، وہ آیت سورہ مبارکہ طٰہٰ کی 25ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک، 28 تک تو آپ کو زبانی یاد ہے سب کو۔ وہ کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا حضرت موسیٰ بہت پڑھتے تھے، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر، ویسر لی امری، اپنے حکم کے میرے لیے آسان کر، عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کے گروہ کھول دے، یفقہوا قولی، میرے قول میں فصاحت و بلاغت پیدا کر دی۔ کیونکہ علم موسیٰ کے پاس تھا لیکن ڈیلیور کرنا ہارون کو آتا تھا، اسی لیے موسیٰ کو جو بات کہنی ہوتی تھی ہارون تم کہہ دو۔ پھر جناب موسیٰ نے خود بھی دعا کہ پروردگار تو میری بھی زبان کی گروہ کو کھول دے، میں بھی بولنے کے قابل ہو جاؤں لوگوں کے سامنے۔ یعنی بولنا تو بہت سارے لوگ بول سکتے ہیں لیکن باقاعدہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولنا۔ اس کے بعد ایک آخر میں آیت ہے کہ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پروردگارا تو میرے لیے وزیر قرار دے میرے ہی اہل میں سے، میرے اہل میں سے وزیر قرار دے۔ اب اگر کوئی علی بن ابی طالب کی ولایت کے لیے یا وصایت کے لیے کوئی اعتراض کرے، ہر چیز علی بن ابی طالب کو، ہر چیز علی بن ابی طالب کو، اپنے گھر والے کو، تو ہم کہیں گے بھائی یہاں اعتراض کیوں کر رہا ہو؟ موسیٰ کے موقع پر اعتراض کرو نا۔ وہ بھی تو یہ کہہ کے جا رہے ہیں جو تمہارے قرآن میں لکھا ہے وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، قرار دے دے میرے لیے وزیر میرے ہی گھر والوں میں سے۔ موسیٰ نے کہا تو برا نہیں لگا، رسول کہہ رہے ہیں تو برا لگ رہا ہے کہ اپنے گھر والوں میں سے بنا رہے ہیں۔ تو دیکھیے قرآن کی آیت ہے، اتنا سا جملہ، میں پوری رب اشرح لی صدری یاد کرنے کی نہیں کہہ رہا آپ سے، فقط آخری 29ویں آیت سورہ طٰہٰ کی جو ہے وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وزیر قرار دے میرے اہل میں سے۔ تو اب رسول خدا نے اس سوال کرنے والے سے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ موسیٰ کو کوئی وصی تھا؟ جب رسول نے پوچھا آپ کا وصی کون ہے، رسول خدا نے کہا موسیٰ کو کوئی وصی تھا؟ کہا یوشع بن نون تھے۔ کیا تمہیں پتہ ہے وہ کس بنیاد پر وصی بنے؟ اصل سبجیکٹ یہ ہے، چلے کوئی بھی نکالنے کا کوشش کر کے بھائی لے آیا موسیٰ کا وصی یہ تھا، تو رسول خدا نے سوال عجیب کیا، یہ بتاؤ یوشع بن نون جو تھے موسیٰ کے وصی تھے، کس بنیاد پر وصی بنے؟ لیکن وصی بننے کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا، ایسے تھوڑی کوئی کس کو بھی کہتے ہیں کہ میرا وصی ہے، کس اعتبار سے وصی؟ آپ دیکھیں کبھی کبھار باپ اپنی اولاد میں وصیت بڑے بیٹے کے لیے نہیں کرتا، تمام بیٹوں میں جو سب سے زیادہ ذمہ دار بیٹا ہوتا ہے اس کے لیے وصیت کی جاتی ہے۔ اب چاہے چہرہ دیکھنے میں کیا ہے، لڑکے تو بہت سارے تھے، یہ منجلے کو وصیت کر دی انہوں نے، یہ چھوٹے والے کو کر دی، بڑے والے کو نہ کی، سب سے بڑا تو وہ تھا، اسے وصیت کرتے، اسے وصی بناتے۔ اب تو محلے والے بتائیں گے نا، ارے بھائی ان کے بچے تو بہت ہیں، یہ والا جو بچہ ہے یہ بڑا فرمانبردار بھی ہے، بہت ذمہ دار بھی ہے، ہر کام کو بہت طریقے سے کرتا ہے، اس لیے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے، اس لیے اس کو تمام چیزوں کا وصی بنا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب دنیا میں بھی کوئی شخص کسی کو اس وقت تک وصی نہیں بناتا جب تک اس کے اندر کوئی اچھی کوالٹی موجود نہ ہو، کوئی صفت موجود نہ ہو۔ جب عام شخص بغیر صفت کے وصی نہیں بناتا تو نبی بغیر صفت کے اپنے وصی کیسے بنا دے گا؟ اب اندازہ کریں۔ تو اب رسول خدا نے سوال کیا مجھے بتاؤ نا یوشع بن نون کے اندر کیا ایسی صفت تھی جس کی بنیاد پر ان کو وصی بنایا گیا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے تو علم نہیں، کیسے پڑھوں؟ کا ان کے علم اعلیٰ کی بنیاد پر انہیں وصایت ملی تھی کہ موسیٰ کے بعد پورے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا یوشع بن نون تھا، کہ جس طرح موسیٰ کا جو وصی بنا وہ یوشع بن نون بنا اپنی علمیت کی بنیاد پر، بس میرا بھی وصی علمیت کی بنیاد پر علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی علی کی وصایت کی بنیاد اگر کہ ہم سے پوچھیں علی کو وصی کیوں بنایا تو دو جواب ہمارے پاس موجود ہیں، ایک قرآن سے ایک حدیث سے۔ ہر کوئی کہتا ہے نا قرآن و حدیث سے دکھاؤ، قرآن و حدیث سے دکھاؤ، تو قرآن سے جواب موجود وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل میں سے میرے لیے وزیر قرار دے دے۔ اور رسول خدا نے کہا میں اس بنیاد پہ بنا رہا ہوں کہ میرے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ علم علی بن ابی طالب کے پاس ہو۔ تیسری دلیل اور دی رسول،
رسول خدا سے پھر یہ بھی جب سوال کر رہے تھے کہ آپ کو فضیلت حاصل ہے، یا رسول اللہ آپ یہی بتا دیجیے کہ علی بن ابی طالب کو یہ جو اتنی وسائل دے دی گئی، علمیں دے دی گئی، سارے چیزیں دے دی گئی، وجہ کیا تھی؟ کہ کبھی کبھار ہم نے غور نہیں کیا آیت تطہیر میں. آپ اگر کسی کے کام آتے ہیں تو وہ شخص اپنے بچوں سے کہتا ہے میرے اوپر اس کا ایک حق ہے. اب بچوں کو نہیں پتا ہوتا آپ نے اس کی جوانی کے زمانے میں، شادی کی ابتدا میں اس کی شادی میں پیسے ملائے تھے، اس کے سارے انتظامات سنبھالے تھے، بہت بڑے بڑے کام نکال دیے تھے. آپ نے اپنے پیسے کسی چیز کے لیے جمع کی، گھر خریدنے کے لیے، کسی چیز کے لیے. آپ کا بہت قریبی دوست تھا، آپ نے کہا بعد میں خرید لوں گا، اتنے میں تو آئے گا بھی نہیں، کم از کم ان کی شادی میں لگا دیتا ہوں، واپس آ جائیں گے. آپ نے وہ پیسہ دے دیا. اب وہ بہرحال آپ نے احسان کیا، وہ احسان مند رہا، اور اس نے اپنی اولاد کو یہی کہا کہ بھائی اس کا میرے اوپر ایک حق ہے، میں چاہتا ہوں اس حق کو کسی نہ کسی دن اتاروں. بچے پوچھیں گے بابا کون سا حق ہے؟ کہ بھائی اس طرح میں عالم جوانی میں، اس کے بعد جب میری شادی وغیرہ ہوئی میرے پاس نہیں تھا پیسہ بہت سی چیزوں کے لیے، تو اس نے گھر خریدنا تھا، اس نے وہ سارا پیسہ مجھے دے دیا تھا کہ تم شادی وغیرہ کرو، دے دینا، کم از کم تمہارا معاملہ تو حل ہو، تو حق ہے میری گھر. تو آیت تطہیر میں ایک جملہ ہے یطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت رسول ہم نے آپ کو ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق تھا. اب اس جملے پہ غور کیا جائے نا کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے پہلے میں نے مثال دی ہے حق کی. آپ نے کسی کے ساتھ اتنا اچھا کیا، وہ کہہ رہا ہے میرے گردن پہ اس کا حق ہے. جب پروردگار عالم کہہ رہے حق ہے، حق تھا تمہیں پاک کرنے کا، ویسے ہی پاک کیا، اس کا مطلب عالم ذر میں کوئی معاملہ ایسا ہے جس کی بنیاد پر پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے میرے اوپر حق ہے تو کہ تمہیں ایسے ہی پاک کروں. اچھا اس حق کی تصویر کربلا میں نظر آتی ہے کہ توحید کو بچایا ہے. امام حسین نے توحید کو بچایا، امام حسین نے دین کو بچایا. اور وہ جو جملہ ابتدا میں رہ گیا، آ گیا مرحلہ کہ حسین نے دین کو بچایا. ہاں پہلے نماز ہو رہی تھی، اور حسین سے پہلے اسلام کو دیکھیں تو وہ نماز ایسی تھی کہ جمعے کی نماز بدھ کو ہو رہی تھی، وہ اسلام تھا. وہ نماز ایسی تھی کہ شراب پی جاتی تھی، اور اذان کی آواز آئی وہیں کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہہ کے، جبکہ قرآن کہہ رہا تھا کہ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب نہیں آنا. جب نشے کی حالت میں ہوئی تو شراب پی پی کے پڑھا رہے تھے نماز، اور یہی نہیں اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا. کبھی کبھار تو کنیز کو ہی بھیج دیتے تھے تم پڑھا دو نماز، پڑھنے والے پڑھ بھی لیتے تھے کنیز کے پیچھے نماز. یہ حال تھا، یہ حال تھا. یعنی مکتب تشیع کا ایک فقہی مسئلہ کتنا عجیب ہے کہ مکتب تشیع ہر کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی. اور آپ کو پتہ چل جائے اچھا یہ مولانا آپ کا کوئی معاملہ تھا تو میں تو الگ ہی پڑھوں، یا جماعت کے ساتھ تو کھڑا ہو جاؤں گا، نیت اپنی کروں گا، ان کے پیچھے تو نہیں پڑھوں گا. آپ اندازہ کریں صرف یہ معاملہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا فقہی معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقائدی بھی مسئلہ ہے کہ ہر کسی کو اپنا امام نہیں بنا لینا جب تک اس امام کے بارے میں معلومات نہ ہو. اچھا آپ کہیں قبلہ ہم کسی نئی جگہ پہنچ گئے، فقہ مسئلہ بیان کرو، نئی جگہ پہنچ گئے، آپ نے کہا ہم کیسے تحقیق کریں؟ کسی رشتے دار کے گئے تو نماز کا وقت ہوا، ہم نے کہا چلو بھائی مسجد قریب ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آپ وہاں کیسے تحقیق کریں؟ یا تو وہ جماعت کے ختم ہونے کے بعد مسجد میں نماز پڑھیں، اس سے پہلے جلدی جلدی پڑھ کے آ جائیں کہ توہین مومن نہ ہو. تو اس کے لیے فقہ مسئلہ علماء یہ بیان کرتے ہیں اگر اس پیش امام کے پیچھے ایک کثیر تعداد نماز پڑھی تو یہ اس کی عدالت کی دلیل ہے. آپ کے پہنچ گئے آپ نے کہا بھائی وہ جو فقہ مسئلہ آپ نے بتا دیا، جب تک پتہ نہ ہو عالم دین کی عدالت کا نماز ہی نہیں ہوگی. اور آپ دیکھ لیجیے ہمارے یہاں پیش امام کی معیار اور کسی اور کے یہاں بہت سارے افراد بیٹھے ہیں ایئرپورٹ پہ، دیگر جو دبئی صوبے میں آپ جائیں ادھر ادھر جائیں وہاں دیکھیں ہمارا غیر جب نماز پڑھا تھا کوئی آگے نماز پڑھا اسے آگے کر کے پیچھے نماز ہی تو پڑھنی ہے. یہی تو فرق کربلا نے بتایا تھا، ہر کسی کے پیچھے نہیں پڑھنی. یہی تو فرق تھا حر کا کہ پہلے یزید کو اپنا وہ آقا سردار امام سمجھ رہا تھا اور جان رہا تھا، لیکن لمحے بھر میں اپنے امام کو تبدیل کیا. جیسے امام کو تبدیل کیا تو امامت کی تبدیلی جہنم سے جنت کی طرف لے آتی ہے. اصل میں فرق یہ ہے کہ امام کی شناخت ہونی چاہیے. وہ جو اسلام تھا
امام حسین سے پہلے وہ یزیدی اسلام، امام حسین نے جس اسلام کو بچایا وہ غدیری اسلام تھا۔ تو یہ فرق ہے کہ امام حسین کی مجالس میں مقصد امام حسین کو سمجھا جائے، تفسیر قرآن میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے سوچا جائے کہ قرآن یہ کیا کہہ رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ طاہرکم تطہیرا، قرآن کہہ رہا تھا یہ طاہرکم تطہیرا، یہ جیسے پاک کرنے کا حق تھا۔ اور پھر اس کے پیچھے بھی بہت ساری ڈیٹیل، اس طرح میں نہیں جا رہا کہ ہر آیت کے پیچھے ایک شان نزول ہے۔ یعنی کوئی اگر ہم سے ہمارے بچوں سے سوال کر لے کہ قبلہ آپ کے یہاں آیت پڑھی جاتی ہے حدیث کے ساتھ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پڑھی جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ کہ یہ آیت قصہ ہے۔ تو آیت قصہ کے پیچھے پورا ایک شان نزول تھا کہ آیت قصہ کس دن نازل ہوئی تھی؟ روز مباہلہ، روز مباہلہ نازل ہوئی کہ جب چادر کے نیچے آ جائیں گے اور پھر رسول خدا یہ کہیں گے کہ رسول خدا کا وہ والا معاملہ کہ آیت تطہیر والا جو معاملہ تھا لوگ اس کو بہت گڑبڑ کرتے، ڈسپیوٹڈ کر دیتے، لیکن چادر قصہ نے اس معاملے کو بھی حل کر دیا کہ جب یہ سارے افراد چادر میں آ گئے تو رسول خدا کا اسٹیٹمنٹ کیا تھا؟ انہم منی وانا منہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ تو رسول کے اہل بیت ہیں۔ تو اب جہاں جہاں قرآن میں اہل بیت رسول کا تذکرہ آئے گا وہاں فوراً پنجتن کی طرف ہماری نگاہ جائے گی کہ یہ اہل بیت رسول۔ اگر آپ سے کوئی کیا، آپ سے کوئی کیا کہ اہل بیت میں تو وہ بھی شامل ہے، فلاں شامل ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں فلاں بھی شامل ہے، تو شامل ہونے کی کوئی دلیل ہے کہ یہ اہل بیت میں شامل ہے؟ کہ ایک عجیب بات ہوتی ہے، اہل بیت میں شامل ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ یہ تو آپ زبان ہی کہہ رہے ہیں کہ فلاں بھی اہل بیت میں شامل، فلاں بھی اہل بیت میں شامل، ہمارے پاس دلیل ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ اور یہ آئے مباہلہ والے دن جب معاملہ ہوا ہے، جناب ام سلمہ نے آنے کی اجازت مانگی تھی، جب جناب سیدہ اندر چلی گئی چادر کے اندر، میں نے پچھلے مرتبہ میرے سے پڑھا تھا، اب جناب ام سلمہ قریب آئی، اتاذن لی ادخل معکم، کیا اجازت ہے میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں؟ اس چادر کے نیچے نہیں، حق پہ ضرور ہو، چادر کے نیچے نہیں آ سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اہل بیت قرار دیے جانے، اور صرف رسول کی زبان ہی نہیں، آیت تطہیر اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے آ رہی تھی۔ جب رسول نے کہا انہم منی وانا منہم ہؤلاء اہل بیتی، اس کے بعد جبرائیل یہ آیت سنا رہے ہیں، نازل کر رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اس کا مطلب رسول جسے کچھ کہہ دیں پر قرآن کو ہی کر دیتا۔ اب مثلا کوئی یہ کہہ سکتا تھا رسول کو اختیار حاصل تھا، کہا نہیں، رسول کو اختیار حاصل کتنا تھا؟ رسول نے کہہ دیا میرے اہل بیت ہے، پروردگار عالم نے آیت اتار دی، اور رسول سے پھر اتنا زیادہ کوئی لڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ پروردگار عالم نے زیادہ تر قرآن میں اصول اتارے ہیں، حکم نہیں۔ آپ دیکھیں پورے قرآن میں کس کا حکم آیا؟ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، 70 مقامات پہ آیا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ پورے قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں، پورے قرآن میں نماز کا کوئی مطلب پھر بتا نہیں کوئی طریقہ ہو قرآن میں نماز، اگر ہوتا تو پھر ڈے ختم ہو جاتا، جھگڑا ہی نہیں ہوتا، نہیں، رسول نے پڑھ کے دکھائی نماز، یہ ہے نماز۔ اس کا مطلب خدا کا کام حکم دینا تھا اور اس کی تصویر مجسم رسالت دکھا رہی تھی۔ اور اس کے بعد جب روزے کا حکم آیا تو رسول نے بھوک پیاس کے ذریعے بتایا یہ ہے روزہ، اور اس کا حکم آیا رسول نے بتایا یہ ہے۔ اس کا مطلب جو حکم پروردگار عالم کا آتا گیا تصویر رسول خدا پیش کرتے چلے۔ تو اب اگر کسی کو رسول سے اختلاف ہے کسی بات پر، تو پھر تو اس اختلاف کے لیے ہمیں یہ کہنا پڑے گا اگر آپ کو رسول سے اختلاف ہے تو آپ اپنی کوئی نئی نماز ڈیزائن کیجیے، کوئی نئی نماز ڈیزائن کیجیے، یہ نماز تو رسول کی بتائی ہوئی ہے اور آپ کا رسول سے اتفاق ہے ہی نہیں، تو آپ اپنی کوئی نماز لائیے، اپنے کوئی روزہ لائیے، اپنے کوئی حج لائیے، اپنے کوئی زکوٰۃ و خمس کا مسئلہ لائیے، اور نہیں لا سکتے تو مان لیجیے رسول اللہ سے۔ اصل میں یہ ساری بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس ہؤلاء اہل بیتی کی جسٹیفیکیشن کے لیے۔ اگر کوئی کہتے میں تو نہیں مانتا ہوں اہل بیت کو، آپ کی حیثیت کیا ہے نہ ماننے کی؟ تو پھر آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کیا مطلب نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ نماز الگ ہی ہے، الگ ایک ہی ہے۔ وہاں اللہ نے کہا تھا اقیم الصلاۃ، یہ رسول پڑھ کے دکھا رہا تھا اور آپ مان رہے تھے۔ جب یہ رسول نماز پڑھ کے دکھا کے مان رہا ہے تو اب رسول اہل بیت دکھا رہے ہیں، مان لو یہ ہے اہل بیت۔ اور سب تو یہ ہے، لیکن یہ جسٹیفیکیشن ہے۔ اگر کوئی اعتراض کر دے کہ جناب انہوں نے ہر چیز میں اپنے گھر والوں کو، بات اپنے گھر والوں کو جلدی وزیرہ میں نہ لی، ہمارے کو دلیل موجود ہے، لیکن یہی فضائل تھے جس کی بنیاد پر اہل بیت علیہ السلام کے پر مسائل لائے گئے، فضائل مسائل کی بنیاد پر۔
اور امام حسین کی مجلس جو جگہ جگہ ہو رہی ہے اس کے کتنے سارے مقاصد ہیں. مومنین کی زیارت اپنی جگہ ہے, گھر میں جناب شہزادی کونین کی آمد اپنی جگہ ہے, تبرک جسمانی اپنی جگہ ہے, تبرک روحانی اپنی جگہ ہے, اور پھر تفسیر قرآن, احادیث, کتنی چیزوں کا اجرا ہوتا ہے ہمارے جہاں مجلس ہو رہی ہوتی ہے. یعنی ایک محرم میں حضرت نوح کی ذرا تاریخ تو اٹھا کے پڑھیے کہ حضرت نوح کی عمر ایک روایت کے تحت 3000 سال تھی. ایک روایت جو مشہور ہے 950 سال, کیا حضرت نوح کی 950 سالہ زندگی اٹھائی ذرا کہ 950 سالہ زندگی میں حضرت نوح نے کتنے لوگوں کو اللہ کے دین پر گامزن کیا. 950 سال میں جو میری معلومات کی حد تک کہ میں نے دو جگہ روایتیں پڑھی, ایک میں لکھا تھا 4 افراد, 950 سال میں 4 افراد, ایک جگہ لکھا تھا 7 افراد, ایک جگہ لکھا تھا 1. 950 سالہ زندگی نوح کی اٹھائی اور دین کی طرف آنے والے, اور پھر 950 سالہ تاریخ عزاداری امام حسین کی اٹھائی ہے. آپ کو جواب ملے گا کتنے لوگ راہ خدا پر آئے. یہ میرے جو بزرگان بیٹھے ہیں ہندوستان میں, ان کے جو آبا اجداد تھے وہاں اکا دکا شیعہ تھوڑی ہوتے تھے, مطلب گاؤں کے گاؤں ایک شیعہ ہو جاتے تھے. تو تاریخ اٹھائیے نا نبی کی, تو رسول خدا نے ایسے ہی تھوڑی کہا تھا کہ آخری زمانے کے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہوں گے. آخری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل, اس بنیاد پر کہا تھا. دیکھیں نا حضرت نوح نے اتنی زیادہ عمر میں فقط 4 یا 7 افراد, چلے 7 مان لیتے ہیں, 950 سال میں. آپ شیعت کی تاریخ اٹھائیے 950 سال کی, جہاں جہاں علماء نے خطاب کیا. آپ کے ابھی بھی اس سال بھی مجھے کچھ ذاکرین نے, کچھ لوگوں نے, علماء نے بتایا کہ پنجاب میں اور سندھ کے مختلف جگہوں پر انہوں نے جا کے تبلیغ کی. ایک دن تو مجھے یہاں تک بتایا کہ اس 10 دن کی مجلسوں میں 20 افراد تو تیار ہیں علمی مجلس سننے کے بعد کہ ہاں ضرورت صبر کی. اور رضوان محترم میں ایک یہ بچے بیٹھے, جوان بیٹھے ہیں, امام حسین کی مظلومیت اور ان کے معجزات کو ڈسکس کیا تھا. میں نے یہ جو چیز ابھی آپ کے سامنے خدا کے نظر آنے نہ آنے کی ڈسکس کی, اپنے غیر شیعہ دوست کے سامنے ڈسکس کی, تو اس نے بہت سنجیدگی سے سنا. ایک جملہ کہا اس نے کہ واقعی آپ نے تو مجھے ہلایا ہوا کہ یہ جواب تو ہمارے بھی مولوی نہیں دے سکتا تھا جو آپ نے بتائی یہ بات. تو آپ اپنی کتابیں میں پڑھوں تو کیا واقعی حقیقت ہے کہاں. ایسا پڑھا لکھا شخص کتاب مانگتا ہے اور جاہل لڑائی کرتا ہے. پڑھے لکھے کے کتاب دو پڑھوں اور اپنی بھی مکتب کا موازنہ کروں. تو مطلب یہ تھا وہ مرحلہ کہ امام حسین کی مجلس کی مخالفت کی وجہ کیا ہے کہ لوگ حق کا راستہ ایسا سا پہچانے, علی کے فضائل جتنے, حسین کے فضائل, اور پھر عزادارانہ مظلومی کرتے. مصائب سے مصائب ہوئے امام حسین کے ساتھ. کربلا تک گھیر کے لیا, امام حسین کو شہید کیا, خیموں کو تاراج کیا, بیویوں کے سر سے ردائیں چھینی.